الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 32 اور 33 کی ہے، اور 32 جس میں زنا اور اس کے محرکات کی ممانعت کے حوالے سے میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمت دیکھیں کہ اگر اس کبھی فعل سے کی طرف جتنے راستے جاتے ہیں ان راستوں کو بند نہ کیا جائے تو آج معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ راستے کھلے ہیں، مسلمان ملکوں میں کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ کے گھروں میں مخلوط محفلیں، بازاروں میں مخلوط محفلیں، عورتوں کا بے پردہ ہونا، لباس کا خیال نہ رکھنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسلام تو آپ کی آنکھوں پر پابندی لگاتا ہے کہ جو مردوں کو بھی حکم دیتا ہے اور عورتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، خود بھی عمل کیجئے، اپنے گھروں میں بھی عمل کرائیے، اپنی اولادوں کو بھی اس پر عمل کرائیے۔ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے فحاشی اور عریانی کا ارتکاب کیا اپنی اولادوں میں سے، تو وہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈالے گا، کیوں؟ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ اگر تربیت کے باوجود کرتے ہیں تو وہ پھر ان کا معاملہ ہوگا، آپ اس سے بری ذمہ ہوں گے۔ لہٰذا سب سے بڑی بات جو آج بہت بڑا فتنہ، اور خاص کر یہ دجالی دور ہے اور یہ فتنہ اپنے عروج پر ہے، تو اس کو اس لیے قرآن نے بتایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی نہ پھٹ۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ انتہائی بے حیائی کا، کھلی بے حیائی کا فعل ہے، وَسَاءَ السَّبِيلَ، اور بہت برا راستہ ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو امریکہ کی شکست ہوئی ہے، امریکہ، نیٹو اور سارے مسلمان بغیرت ملک بھی اس کے ساتھ تھے، اس کے باوجود اس کی شکست کا اگر آپ پورا جائزہ لیں تو ایک سبب آپ کو جو بڑا سبب نظر آئے گا وہ ان کے معاشرے کے اندر یہ کھلی فحاشی اور عریانی اور یہ کبھی فعل کا ارتکاب ہے۔ سب سے پہلے تو اس سے انسان کی جو فیملی لائف ہے، خاندانی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور پھر وہ معاشرہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کل کا یہ درس بڑا اہم تھا، اور یہ ساری آیات جو آپ 23 سے شروع ہو کر آگے چل رہی ہیں 40 تک، ان کو بڑے غور سے پڑھیں، سمجھیں۔ یہ فرد کے لیے اور کسی قوم کے لیے یہ انتہائی بنیادی چیزیں ہیں، اور اگر اس پر عمل نہ کیا تو تباہی اور بربادی سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 33، 22، 32 کا مضمون تھا کہ اس کبھی فعل کے قریب بھی نہ پھٹو، اور آیت 33 میں قتل ناحق کی سختی سے ممانعت کر دی گئی۔ اور قتل ناحق جو ہے، حق کا قتل کیا ہے میں نے کل لکھوا دیا تھا آپ کو۔ نمبر 1 قصاص، نمبر 2 میدان جنگ میں کفار کا قتل، نمبر 3 اسلامی ریاست جس کے اندر قرآن و سنت نافذ ہو، اس کے باغی کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اور شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا، اور جو مرتد ہے، سوچ سمجھ کے دین قبول کیا پھر اس سے انکار کر دیا، تو وہ شخص بھی واجب القتل ہے۔ تو یہ قتل بالحق کی، اس کے علاوہ یہ بالحق کی قتل بالحق کی صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ قتل اتنا بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ گویا اس ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے لیے قتل ہے۔ اور کل میں نے آپ کو بالکل صاف صاف بتایا تھا کہ سب سے بڑا جرم شرک، اس کے بعد شرک کے بعد بڑا جرم کیا ہے؟ بلند جلدی بتائیں قتل سر سر قتل جی۔ قتل 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 قتل
ذرا سوچ کے بتائیں. سر والدین کی نافرمانی. ناحق قتل. ہاں، نا حق قتل اور پھر والدین کی نافرمانی. تو ذرا اس تینوں کو بڑے غور سے سمجھیے اور ان پر خود بھی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی عمل کرائیے. میں نے والدین کے حقوق کے حوالے سے آپ کو آلریڈی بھیج چکا ہوں. ٹھیک ہے، آج ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی یہاں سوال یہ کہ ایک تو قتل عمد کا آپ نے سزا بتائی، قتل خطا کی کیا سزا ہوگی؟ دیکھیے، قتل خطا اگر معاف کر دیں، قتل کی سزا وہی ہے. ہاں، اگر اس کے رشتہ دار یا اس کا ولی معاف کر دے تو پھر وہ آپ خون بہا دے کے جان چھڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. سر وہ 3 مہینے کے روزے بھی ہیں نا لگاتار تو کیا ہر آدمی قتل قتل کر کے خطا میں؟ دیکھیں، اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان معاملات کو پوری طرح شرعی احکامات کے مطابق فیصلے کریں. اس لیے کہ میں کوئی قتل کر کے 3 مہینے کے روزے رکھ کے معاف ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے. جان کی حفاظت ہمارا اپنا بھی فریضہ ہے اور حکومت کا بھی فریضہ ہے کہ اس کی حکومت کی رٹ میں ایسے کام بالکل نہ ہوں. اچھا، اس کے بعد آج ہم نے شروع کرنی ہے آیت نمبر 34. ذرا غور کریں کتنی اہم یہ آیات ہیں. ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. الا، ہاں، کب؟ باللتی ہی احسن، آسن طریقے سے. آسن طریقہ کون سا ہوگا؟ جو اس یتیم کے حق میں بہتر ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. تو اگر آپ کسی یتیم کے والی وارث ہیں یا اس کی ذمہ داری آپ کے ذمے ہے، تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں نا، اوپر بھی آپ نے دیکھا ولا تقربوا الزنا، اور یہاں کہا ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ. کس قدر اللہ تعالیٰ نے تعظیم اور تکریم بخشی ہے یتیم کو اور اس کے مال کو اور اس کی حفاظت کو. اس بات کو ذرا نوٹ فرمائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر آپ محبت اور شفقت والا ہاتھ اس کے سر پر پھیرتے ہیں، آپ کے ہاتھ کے اندر جتنے نیچے بال آئے ہیں اس کے برابر نیکیاں آپ کو ملیں گی. کتنا انسان کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ وہ شفقت اور محبت کا رویہ رکھے. اور جہاں تک اس کا مال کا تعلق ہے، اس مال کے تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اب ذرا اندازہ کریں. اب میں آپ کو کچھ آیات بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پہ ارشاد فرمائی ہے. اچھا، سورہ انعام کی 152 میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یہ بالکل وہی بات ہے جو بنی اسرائیل کی 34 میں ہے. اور الضحیٰ جو ہے، سورہ الضحیٰ آخری پارے میں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یتیم کو پر کبھی سختی نہ کرو. یہ کس کو حکم دیا؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تاکہ وہ امت کو صاف صاف بتا دیں کہ یہ ہے یتیم کا حق. اور انعام کی آیت نمبر کیا ہے؟ جی، دعا کی آیت، ہاں، الانعام کی 152 ہے. اور کل میں نے آپ کو بتایا ہے، ذرا غور سے بات کو سنیں، یہ جتنا مضامین یہاں آئے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 تا 40 میں، یہی مضامین بڑی اسی شدت سے دہرائے گئے ہیں
سورہ انعام کی آیت 151 تا 153 میں. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی آیت 34 بالکل دہرائی گئی ہے انعام کے ایک حصے میں، اور انعام کی وہ آیت ہے 152. اما الیتیم فلا تقہر، الدہا کی آیت نمبر 9. اور پھر اچھا ایک بات بتائیں، یہ جس شخص کو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یا یتیم سے بدسلوکی کرتا ہے، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس آدمی کی جو یہ کام کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر بدنیتی ہے، اس کی جائیداد ہتھیانا. نہ نہیں، وہ تو مال شیطانیت کی ہے، بات ہے. سر ایک شیطان تو کے دنیا رستے پہ پرست چل ہے رہا اور ہے۔ دوسرا آخرت پہ یقین نہیں رکھتا وہ. نہیں، آپ قرآن کو ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ معاون آخری پارے کی آخری صورتوں میں ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. وہ جو رائت الذی، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اصل وجہ یہ ہے کہ وہ یکذب بالدین، وہ سزا اور جزا کا اس کو یقین نہیں ہے. اگر اس کا جزا کا یقین ہوتا تو اس سے محبت سے پیش آتا. اب اس کو سزا اور یقین آخرت کا یقین نہیں ہے کہ آخرت ہوگی یا نہیں، سزا اور جزا ہوگی نہیں، یہ حرکت پھر اس کے سے سرزد ہوتی ہے کہ یتیم جیسے بے آسرا انسان کو وہ دھکے دیتا ہے. یہ تھی سورہ معاون کی آیت 2. یہ سب لکھیں آپ اس کے ساتھ. پھر فرمایا اب جو نیک بنتے ہیں نا جنتی، یطعمون الطعام علی حبہ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں. کس کو؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. سورہ نساء میں لکھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں بہت واضح حکم دیا. بڑے غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال واپس کرو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کو ولی بنایا گیا ہے، مال ان کے پاس ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو واپس کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اس کے اچھے مال سے اپنے برے مال کو ریپلیس کر کے یہ حرکت کبھی نہ کرو. اس کا مال اچھی حالت میں حفاظت کے ساتھ رکھ کے اس کو واپس کرو. کہاں یہ کہ اس کے پرانے کپڑے اپنے پرانے رکھ دیے اور اس کے نئے اچھے والے نکال لیے وغیرہ وغیرہ. آگے فرمایا، بڑا غور سے سنیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال مت کھاؤ اس طرح کہ تم اپنے گڑ مڑ کر کے اور اس کا مال ساتھ ہضم کر لو. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کسی کا مال مارنا ویسے ہی گناہ ہے، لیکن یتیم کا مال مارنا بڑا گناہ کبیرہ ہے. اب سورہ نساء میں ہی دیکھیں، کیونکہ احکام ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے وہ سورت جو ہے وہ کوئی 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں احکامات کی بھرمار ہے. پھر وہیں یتامہ کے حقوق بڑی تفصیل سے آئے ہیں. لکھیں سورہ نساء کی آیت 10، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتیم ظلما، وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلم کی وجہ سے کھاتے ہیں، یعنی ناجائز. سنیں بڑے غور سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. اور پھر اللہ کا غضب یہاں تک نہیں ٹھنڈا ہوا، فرماتے ہیں رب العالمین وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے. کچھ اندازہ ہوا آپ کو کہ کس قدر یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی سزا دیکھ لیں. اسی کے ساتھ لکھ لیں آیت نساء کی آیت 36. نساء کی میں نے آپ کو آیت 2، 10 اور 36 لکھائی ہیں.
اس مضمون کو وہاں ضرور دیکھیں، سمجھیں۔ اور اچھا، اس کی عملی شکل آج ہم کیا کر سکتے ہیں بلا؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں نا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا کام ہے یہ، اور اس کی خلاف ورزی کتنا بڑا جرم ہے، تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سر شریعت پہ چلیں اور دیکھیں کہ کیا اللہ کے حکم ہے۔ دیکھیں، آپ جنرلائز مت کریں۔ سر میں حسن یتیم سلوک کی سے بات پیش کر آنا رہا ہوں، چاہیے۔ آپ یتیم کے حوالے سے بات بتائیں۔ سر حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ سب سے پہلے سعدیہ صاحبہ غور سے سنیں، اگر آپ کے خاندان میں کوئی یتیم ہے، آپ اس کی بھرپور مدد کریں۔ اگر خاندان میں نہیں ہے تو دوسرے یتیموں کا بھرپور خیال رکھیں۔ اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، اس کو گھر میں رکھیں، تربیت کریں۔ قیامت کے دن اس کا اجر کتنا ملے گا آپ کو؟ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جو یتیم ارد گرد میں جہاں بھی ہیں ان کی ہیلپ کریں، ان کی مالی مدد کریں، اگر غریب ہیں ان کی تربیت کا بندوبست کریں، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے کا بندوبست کریں۔ تو یہ سب کام جو ہے آپ کو اور مجھے ضرور کرنے چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو آیت نمبر 34 ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اچھا، پھر اب جب یتیم جوان ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا مال ٹھیک حالت میں اس کے حوالے کرنا ہے۔ اگر یہ کام آپ نے کیا، بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک اور حدیث ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا کیسا ہے بھلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت میں میرے اپنی دونوں انگلیاں برابر کر کے بتائی تھی کہ وہ آخرت میں میرے ساتھ ایسے ایکسیلنٹ، ہوگا۔ ایکسیلنٹ، کہ قیامت کے دن ہا قضا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا آپ نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے بتائی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے، ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ بتائیں نا مجھے۔ سر میں کچھ بول سکتی ہوں؟ آپ بولیں، ضرور جلدی بولیں۔ جی، یہ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یتیم کا مال، اور اگر کسی کے پاس یہ پہنچ بھی جاتا ہے تو وہ پھر اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ سر وہ سوچتا ہے کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ بندہ تو چلا گیا ہے اور اس کا جو مال ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کچھ۔ اگر ان سے کوئی پوچھا بھی جائے تو بڑے ڈھیٹ سے پنے سے جواب دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے کر لیا جو کچھ کرنا تھا، اور اپنے نام جائیدادیں کروا لیتے ہیں۔ اللہ کا خوف نہیں ہے ان دلوں میں۔ یہ آپ ساری باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ آخرت میں یہ کتنا بڑا وبال ہوگا، یہ مال ہتھانا، یہ جائیداد یتیم کی قبضہ کر لینا، اس کو بے آسرا چھوڑ دینا، قیامت کے دن جو دائمی زندگی ہے اس کے اندر اس کا ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس لیے کہ یکذب بالدین، کہ وہ دین کا مطلب یہاں قیامت، سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے، اس پر اس کا یقین نہیں ہے۔ یہی بات ہے نا سر۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جس بندے کو آخرت کا یقین ہے وہ یتیم کے ساتھ انتہائی شفقت محبت کا ہر رویہ جو ممکن ہے استعمال کرے گا، اور جس کو دنیا سے محبت، دنیا پرستی، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اللہ کی شریعت کی تمیز نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، وہ سارے کام کرے گا جو آپ بتا رہے ہیں۔ بالکل سر، بالکل، جزاک اللہ خیر۔ سر جی اچھا، ابھی آپ نے سزا بتائی ہے نا، جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اگر لیکن یہ تو اس بندے کا ہوگا نا جو آخرت کا یقین رکھتا ہے کہ اگر میں نے ایک لقمہ بھی لے لیا اس یتیم کے مال کا، اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اس کا غریب کا مال ہے،
تو وہ لقمہ میرے لیے جہنم کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف رکھے. آمین ثم آمین. یتیم کے لیے کوئی مدت، عمر کی مدت ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ یتیم کے لیے، یتیم کب تک یتیم کہلاتا ہے؟ جب اس کی کیا عمر کی اس سے کیا؟ جوانی تک ہے نا. بلوغت سر جی، جیسے لکھا ہوا ہے حتی یبلغ اشدہ. جب تک وہ سمجھ بوجھ والا نہ ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس کی پوری طرح حفاظت کی جائے گی. اس کا ذرا ذرا جو ہے اس کے مال کا، اس کی حفاظت ذمہ ہے جو اس کا والی ہے. اور اس کو ڈیلیور کب کیا جائے گا؟ جب وہ سوجھ بوجھ والا بالغ ہو جائے گا. اور اب پتہ ہے اس وقت بھی کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ جب آپ اس کا مال اس کو دیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ سر جی اس کو چیک کرنا ہوگا. گواہی، کہ گواہ سے- گواہ لیں گے، گواہ ہوگا جو جی اس کے گواہ. سامنے آپ ڈیلیور کریں گے، تاکہ قیامت کے دن آپ، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ آپ کے دل سے واقف ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے کہ اس کو آپ اللہ کے ہاں گواہ بھی آپ پیش کر سکیں گے کہ دیکھیں میں نے جب اس کو یہ سب چیزیں حوالے کی من و ان اسی حالت میں جو اس میں میرے پاس تھیں، اور میں نے فلاں کو گواہ کر لیا تھا. تو گواہی بڑی ضروری ہے. اب آیت کا یہ حصہ کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے اہم ہدایات ہیں فرد کے لیے، قوم کے لیے، حکومتوں کے لیے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہدوں کی پابندی کرو. عہدوں کی پابندی کرو. یہ کیا مطلب ہے عہدوں کی پابندی کرو؟ جلدی بتائیں. سر جس سے آپ وعدہ کریں، جس بھی چیز کے لیے اس کو پورا کریں. سب سے پہلے جتنے حقوق ہیں وہ دراصل وعدے ہیں. اللہ کے حقوق جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہمارے وعدے ہیں. بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بندوں کے ساتھ ہمارے وعدے ہیں. تو یہ اس کو اپنے صحیح مفہوم میں سمجھیے کہ یہ سارے عہد ہمیں پورے کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ وہ عہد ہیں جو ہم بندوں سے کرتے ہیں کہ میں آپ کو فلاں چیز دوں گا، فلاں وقت پہ دوں گا، فلاں تک آپ کو ملوں گا، فلاں آپ کا کام کر دوں گا. یہ سارے وعدے جو ہیں یہ پورے کرنا ہمارا فرض ہے، ہم پر لازم اور واجب ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا. آگے بڑی وارننگ. ذرا قرآن کا کمال دیکھیں نا کہ ایک دو لفظوں میں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ایسا حکم دے دیا پوری زندگی پہ محیط ہے. ذرا سوچیں، یہ قرآن کا صرف کمال ہے. یہ اللہ کی کتاب کی عظمتیں دیکھیں. کوزے میں دریا بند کرنا دیکھیں، اور پھر وارننگ دے دی، بہت بڑی وارننگ. ان العہد کان مسئولا. اس کے بارے میں تم سے آخرت میں ضرور سوال ہوگا. ان جو ہے بے شک کہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سے سوال نہ ہو. اب پوری زندگی عہد ہے، آپ دیکھ لیں. اصل پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ سب کام کرتے ہیں، ہمارے بچے بڑے واچ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعتاً ان کے اندر یہ خوبی ہے. اور اگر یہ خوبی ہم میں نہیں ہے تو ہمارے بچوں میں کیسے آئے گی؟ اور پوری زندگی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ عہد ہے. بچپن میں آپ کے ماں باپ سے کی محبت اور شفقت کی وجہ سے آپ ان کی اطاعت عہد ہے. یوں یوں بڑے ہوتے ہیں یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. رشتہ دار، پھر خاندان، پھر محلہ، پھر استاد، پھر مدرسہ، پھر ساتھی وغیرہ وغیرہ. تو وہ سارے اگر ہم عہد پورے کریں اپنے جو ان سے ہیں
جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں ہمارا کتنا مفید رول ہوگا۔ اگر ثواب کے لیے سر پڑھیں گے اور آپ کہہ دیں گے وعدہ پورا کرو، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اپنے عہد پورے کرو، اگر اس کی تفصیلات کو نہیں سمجھیں گے، نہیں عمل کریں گے، تو بڑے نقصان میں رہیں گے۔ سر اگر ہم کسی سے کوئی بھی کام کرنے کی کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہے 3 دن 4 دن، یا تو اس سے زیادہ اگر آپ اس میں پورا نہ کر پائے، ٹائم زیادہ ہوا، تو وہ جو وقت ہوگا وہ بھی قابل گرفت ہوگا، کہ آپ نے 3 دن کا کہا تھا۔ بالکل، آپ نے کسی بندے سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو 3 دن میں اتنے پیسے دوں گا، آپ نے 3 دن کے دیے نہیں، اس نے آگے آپ کے وعدے کے مطابق ساری پلاننگ کر لی، لوگوں سے وعدے کر لیے، تو اس کا جو مصیبت آئے گی اس پر نہ ادا کرنے میں، اس کی وجہ آپ ہوں گے۔ تو کیا آپ نے غلطی نہیں کی یہاں؟ ہر عہد سوچ سمجھ کے کرو، اور اس کو پورا ٹھیک ٹھیک عین وقت اور عین شرائط کے تحت جو شرائط طے ہوئی ہیں اس پہ پورا کرو۔ یہ جو ڈیلے کرنا اور اس کے اندر ایسے ٹیکٹکس استعمال کرنا کہ جو دین میں جائز نہیں ہے، یہ آپ اس کرنے والے کے لیے بہت بڑی مصیبت آخرت میں ہوگی، کیونکہ دنیا میں اس کے اس عمل سے بڑا فساد پھیل رہا۔ آپ ذرا غور کریں اللہ کی اس کتاب پر کہ کس قدر ایک اتنی سی بات، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اس کا تعلق میری زندگی کے ہر معاملے سے ہے، اور پھر فرمایا إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس کے بارے میں ضرور سوال بھی ہوگا۔ اور دوسری جگہ دیکھیں رب العالمین نے یہ عہد کا پورا کرنا اتنا بڑا، اس قرآن میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، بڑے غور سے سنیں۔ آل عمران کی 36 لکھیں، سورہ آل عمران کی آیت 36 نہیں 76، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل من اوف بعہدہ، جس کسی نے اپنا وعدہ پورا کیا، واتقا، اور اللہ سے ڈرا، تقوی اختیار کیا کہ اس وعدے کو پورا کیا، تو یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تو وعدہ پورا کرنے والا متقی ہے، اور ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ان متقین سے محبت کرتا ہے، وہ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ نے اللہ کے لیے وعدہ کیا، اس کو پورا کیا، تو اللہ آپ کو متقین میں لکھے گا، اور متقین کے انعام سب سے پہلا دنیا میں آپ سے اللہ تعالیٰ محبت کرے۔ سر آیت نمبر بتا دیں سورہ آل سورہ عمران۔ آل عمران کی 76۔ سورہ رعد کی آیت 20 لکھیں، سورہ رعد کی آیت 20، الذین یؤفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پکے عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں قوموں کی لیول پر کہ وعدے کیے اس لیے جاتے ہیں کہ دھوکہ دیا جائے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایسا میثاق، ایسا عہد جس کو توڑا جائے گا اس کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا۔ اور پھر سورہ مائدہ کی آیت 1، جہاں بہت تکمیلی احکامات آئے ہیں، سورہ مائدہ جو 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، وہ سورہ مائدہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں تکمیلی احکامات ہیں۔ آیت 1 کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو اس سے متعلق ہے، یا ایہا الذین آمنو، یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے بھلا؟ سر ہم سب کو ہم کو، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں
اے یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود، جو تم وعدے کرتے ہو نا ان کو پورا کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس کی خلاف ورزی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا پھر بھگتان بھگتنا پڑے گا آپ کو۔ سورہ الانعام میں نے بتایا نا آپ کو، یہ جو بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 23 سے 39 تک، اور سورہ الانعام کی 151 تا 153۔ دیکھیں اب بالکل یہی الفاظ ایک سورہ انعام کی 152 میں صرف وہ پڑھ رہا ہوں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول کو عین عدل کے ساتھ پورا پورا دو۔ ذرا غور فرمائیں، سورہ نحل کی آیت 91 لکھیں، بڑے غور سے سنیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ، اور عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، یہ کوئی سجیشن نہیں ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کی 34 میں جو اب ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں صرف کچھ 6 الفاظ ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ دیکھیں نا، اگر ہمیں یہ آیات یاد ہونا تو جب بھی ہم وعدہ کریں گے اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے احکامات اس حوالے سے پوری طرح ازبر ہیں۔ کوئی سوال آیت کے اس حصے میں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا؟ سر پہلے تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اگر کیا تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ پھر یہ دیکھیں سوال میں اور جواب پھر بھائی یہ ساری آیتیں آپ کو کس لیے سنائی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ پڑھیں، میں پڑھوں اور آپ سن لیں۔ سب سے پہلے مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کے مطابق زندگی گزاروں۔ آپ سوچیں، اگر جو شخص وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، معاشرے میں کس قدر ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے۔ آج آپ دیکھیں دکاندار سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، کہتا ہے کہ قسم کھا کے کہتا ہے میں نے اتنے میں خریدا ہے، حالانکہ اس کی خرید اس سے کم ہوتی ہے۔ تو کتنی بد اعتمادی ہے۔ آج آپ دیکھیں ان احکامات پر عمل کرنے میں دنیا کتنی آسان ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے سامنے والا جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر آپ کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کے دل میں شک، اس کے دل میں چوری اور جھوٹ کا جو پلندہ ہے، تو آپ دونوں جو ہیں مجرم ہو گئے۔ تو اس لیے اگر عہد پورے کرنے والے لوگ ہوں، پوری قوم ہو، پورے انسان، ہر انسان کرے تو زندگی کتنی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ سر جی ایک سوال ہے، ایک شخص قرض لیتا ہے تو جب لیتا ہے تو وہ تاریخ دیتا ہے کہ میں فلاں تاریخ تک دے دوں گا، پھر جب وہ تاریخ آتی ہے تو وہ پھر ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، تو پھر بلکہ الٹا وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، ایسے شخص کے کیا کروں؟ دیکھیے، یہ حرکتیں وہ شخص کرے گا جس کو اللہ کی احکامات اور ان کو پورا کرنے کا انعام پتہ نہیں، اور اس کی نافرمانی کرنے کا وبال اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ اس وبال کو فیس کر کے رہے گا۔ یہ الگ بات ہے، اللہ تھوڑی سی مہلت دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، ورنہ پکڑتا ضرور ہے۔ مجھے بتائیں کہ آج جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے اپنے ملک میں دیکھ لیں، کیا عزت ہے ان کی؟ عزت اللہ سنیں، کل آیت آپ نے پڑھی ہے، ان العزت للہ ولرسولہ والمؤمنون، عزت، حقیقی عزت اللہ کی ہے
اس کے بعد اس کے رسول کی ہے، کیونکہ وہ اس کا مطیع اور فرمانبردار، اس کو وہی بھیجتا ہے، اور پھر ان مومنوں کی ہے جو اس نبی پر ایمان لا کر اس نبی جیسے اعمال کرتے ہیں۔ آج بھی تاریخ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ صحابیات، اور وہ مسلمان خلفائے راشدین ہوں یا جو بعد کے لوگ جنہوں نے دین پر عمل کیا ہو، ان کی کتنی عزت اور احترام ہے، اور ان فرعونوں کا اور ان مشرفوں کا کتنا برا نام لیتے ہوئے انسان کو گھن آتی ہے۔ آج 34 میں نے مکمل کی ہے۔ پہلا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ تو یہ تو احکامات تھے مال یتیم کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ابھی ہم نے مکمل کیا ہے وہ ہے عہدوں کا پورا کرنا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہدوں کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ تو اس کی تفصیل بھی ہم نے سمجھی ہے کسی قدر، تو کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی، آپ ذرا نوٹ فرمائیں۔ اگر ہم نے معاشرے میں یتیموں کا اسی طرح خیال رکھا ہوتا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، تو آج معاشرہ بہت بہتر ہوتا۔ لیکن جیسے ابھی ہماری بہن نے کہا کہ یتیموں کی مال پہ قبضہ، ان کی جائیدادوں اپنے نام کرا لیں، اس سے جو فساد پھیل چکا ہے معاشرے میں، اس کی وجہ سے کتنی زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ عہدوں کو پورا کرنا، پوری زندگی ہماری، کچھ اللہ سے عہد ہیں، کچھ بندوں سے عہد ہیں، پھر کچھ عہد ہم کرتے ہیں لوگوں سے کہ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں، اگر ان کو آپ پورا کرتے ہیں تو پھر معاشرے کا آپ دیکھ لیں، اس کی معاشرتی حالت بہت بہتر ہو جاتی ہے اگر آپ ان احکامات پر عمل کریں۔ نہیں کریں گے، بالکل وہی حال ہو جو آج ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ آیت 34 کے بارے میں کوئی سوال؟ اب آ جائیے آیت 35 میں، کتنی اہم۔ اوپر آپ نے دیکھا، اب نیچے دیکھیں 35 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ۔ جب بھی ناپ دو تو پورا ناپ دو۔ کپڑا ناپ رہے ہیں یا کوئی چیز ناپ کر دے رہے ہیں تو عین عدل کے ساتھ پورا ناپ کے دو۔ اور وَوَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب وزن کرو تو ترازو کی جو ڈنڈی ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ ادھر باٹ رکھے ہیں، ادھر چیز رکھی ہے، بالکل سیدھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مال کم ہے اور باٹ زیادہ کم مال رکھے ہوئے باٹ کے مقابلے میں، تو وہ جو ڈنڈی ہے وہ سیدھی نہیں ہوگی، وہ مال والی جھک جائے، ساری ناپ والی جھک جائے گی جس میں وزن رکھے ہیں، اور وہ اوپر ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر ناپ اور تول برابر دینے کا سسٹم معاشرے میں رائج ہو، اور اللہ کا یہ حکم، بلکہ اللہ کہتے ہیں جب دینے لگو تو تھوڑا سا زیادہ ضرور دے دیا۔ اگر وہ 1 کلو خرید رہا ہے، آپ 2 4 5 گرام زیادہ دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے رہے یہ بلا؟ جلدی بتائیں، جواب قرآن حدیث سے ہونا چاہیے۔ تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ مال پاک تو جب ہوگا کہ آپ کے آپ نے اس مال کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ سب کچھ ادا کیا ہے اور حلال طریقے سے کمایا ہے۔ لیکن ناپ تول میں اگر آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کسی کو دیتے وقت اس کو تھوڑا زیادہ دے دیں گے جو اس کا حق ہے، تو قیامت کے دن میں بھی آپ کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ بات کو قرآن و حدیث کی دلیل لایا کریں، اپنی دلیلیں مت فٹ کیا کریں۔ اچھا، یہ تو اب معاشرہ جس کے اندر یہ چلن ہو،
آپ غور فرمائیں کتنی بدبختی ہے کہ ہمارے ہاں لکھا کچھ اور ہوتا ہے پیکٹ کے اوپر اور اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو کتنا بڑی بد اعتمادی ہے بنانے والوں اور خریدنے والوں کی. کنزیومر اور پروڈیوسر کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہو گیا ہے. آپ خریدنے جاتے ہیں اور آپ کو بالکل یقین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک بھی خرید رہا ہوں یا نہیں. یہ اگر معاشرے میں یہ چلن ہو کہ چیزیں بھی ٹھیک ہوں، پوری ناپ تول بھی پورا ہو، آپ سوچیں سیلر کو بھی، بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والوں کو بھی کتنا اطمینان ہوگا. اور یہ ایک چیز نہ ہو تو جو آج ہمارے معاشرے کا حال ہے وہ آپ کے سامنے. تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ، جب تم ناپ کرنے لگو تو پورا ناپ دو. وَوَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پھر تم ایسی تول ایسا کرو کہ ڈنڈی بالکل سیدھی ہو ترازو کی، یعنی برابر برابر ہوں دونوں چیزیں. اب اللہ نے جو آگے بات کہی ہے نا وہ اس کا انجام ہے. اگر یہ دو کام کرو گے تو پہلی بات ذالک خیر، یہی اچھا طریقہ. اگر یہ کرو گے وہ طریقہ ہے جس میں بیچنے والا بھی مطمئن، خریدنے والا بھی مطمئن، پورا معاشرہ اگر یہ چال چلن ہے تو اس کو اطمینان ہوگا اس حوالے سے. اور آگے فرمایا خوب غور سے سنے، سوال آ رہا ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ اگر ناپ تول پورا دو گے، ٹھیک ٹھیک دو گے تو یہ بھلائی بھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انجام کے لحاظ سے بہتر ہے؟ سر یہی کہ تم دنیا میں لوگوں کو زیادہ دو گے، تمہیں آخرت میں تمہیں زیادہ دوں گا. نیکیاں بڑھا دیا. اور سر جی، یہ جو ابھی آپ نے خود بتایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے. دوسروں پتہ کی نہیں آپ تلفی نہیں ہوگی تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. آپ دنیا کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دین کا فائدہ سب سے پہلے دنیا میں ہے. یہ احسن تاویلا کے انجام سے بہتر ہے. دنیا میں بھی اس کا انجام بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا انجام بہتر ہوگا. کیا مطلب؟ دنیا میں ہر نیک گاہک آپ کے پاس آئے گا. کیوں؟ آپ ناپ تول میں کوئی کمی نہیں کرتے، صاف صاف نقصان بتاتے ہیں. ہر آدمی آئے گا آنکھیں بند کر کے آپ سے سودا لے جائے. کیوں؟ اس کو آپ کی زبان پر اعتبار. دنیا میں یہ بہتری کہ آپ کو اچھا گاہک آئے گا اور آپ کی دکانداری میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. یہ دنیا میں انجام. میں اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں اسی دکان پر جاتے ہیں جس پر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ بندہ دھوکہ نہیں کرے گا، یہ ناپ اور تول میں کمی نہیں کرے گا. یہ ہے دنیا کی بہتری. اور آخرت کی بہتری یہ ہے، آخرت کے انجام اس لیے اچھا ہوگا کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس جنت میں داخل فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی جس کی خوبیاں، حسن اور اس کی عظمتیں اس کو بالکل پتہ نہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں اور ہم ان کے اعتماد پر پورا اتریں، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو یہ ساری چیزیں آیت 35 میں کہا کہ آپ اگر ناپ تول ٹھیک ٹھیک دیں. آیت 34 میں کہا کہ مال یتیم کی پوری حفاظت کرو، اور اس کے بعد 34 میں کہا کہ عہدوں کو پورا کرو. تو یہ ساری چیزیں جو اوپر اور چلے جائیں آیتوں میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ احکامات ہیں جو ہمیں اگر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت کی بہتری اسی میں ہے، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو معاشرہ انہی فساد اور انہی برائیوں سے پٹ جائے گا جو آج ہمارا معاشرہ ہے. بات کو کلیئرلی سمجھیے. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم بار صبح شام پڑھ کے یا پڑھیں گے ختم رمضان میں کریں گے. جی
قرآن تو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. دیکھیں آپ ذرا ان آیات کو دیکھیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اب آ جائیں, ہم نے آیت 35 ختم کر لی. کوئی سوال آیت 35 کے بارے میں؟ جزاک اللہ صاحب، سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا, اب ذرا ایک بات اور سن لیں. میں نے کئی دفعہ دہرایا ہے کہ یہ جو سارے احکامات ان میں آیت 23 تا 39 میں سورہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں, یہ اور کہاں آئے ہیں بلا؟ سر سورہ نام میں آئے ہیں. نام کی 151 to 153. تاریخ میں بتایا, اس کی ڈیٹ, وہ آیات کا نمبر بتایا کریں. 151 to 153 سورہ انعام میں۔ اچھا, اب میں آپ کو سنیں ناپ تول کے بارے میں وہاں کیا اللہ نے کہا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, یہ آیت انعام کی 52 ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, عدل کے ساتھ ناپ اور تول پورا پورا دو. تو بالکل یہی چیزیں جو ہیں ان آیات میں ہیں. آپ اس درس کے بعد دونوں کو ضرور دیکھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ رب العالمین نے انسانوں کی جہاں بھلائی کی بات آتی ہے اس کو کس شد و مد سے فرمایا اور دہرایا ہے. اب آ جائیے ایسی سر قیمتی. سر ایک وضاحت سر، آپ نے فرمایا کہ اگر زیادہ اس کے حق میں تول لو تو یہ بہتر ہے، یہ قرآن کی آیت سے لیا آپ نے سر یا کہیں یہ روایت ہے؟ نہیں سر, یہ حدیث ہے. 30 یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ اگر آپ ہمیشہ جو ہے اچھا ٹھیک، تول ایسا دو کہ مال جو ہے اس وہ مقررہ حد سے ذرا بڑا ہوا, یا ترازو کی ڈنڈی جو ہے وہ مال کی طرف جھکی ہوئی ہو. یہ حدیث ہے. اور یہ دیکھیے سر, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو ایک آدمی جو ہے وہ 1 کلو کی بجائے 1 کلو کے ساتھ 10-15 گرام فالتو دے دیتا ہے اور وہ اس کا وتیرہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, کیا آپ اس کے پاس دوسری دفعہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے بالکل۔ ہاں, تو یہ ہے وہ چیز, اعتماد, باہمی اعتماد. اور میں آپ کو بتاؤں نا, یہاں اسلام آباد میں تو ایک بڑی مشکل جگہ ہے. آپ کبھی کسی آدمی سے فروٹ خرید نہیں سکتے جو آپ کو صحیح قیمت بتائے. ایسا ممکن ہے؟ بتائیں مجھے. صحیح کہہ رہے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بہت تکلیف. آپ پتہ نہیں 10 دکانوں پہ بھاؤ پوچھتے ہیں پھر آپ خریدتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فالتو پیسے اس کو دے جاؤں جو غریبوں کا حق ہے. بالکل۔ پھر بھی گھر آ کے دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی اندر سے خراب دانہ نکل ہی آتا ہے۔ یہ ہے سر آج ہماری مشکلات. ہم کتنا وقت اور پیسہ ضائع کرتے ہیں ان گندی حرکتوں میں. اب آئیے ذرا ان آیات کو بہت غور سے پڑھیے اور رب کے احسان دیکھیں کہ اس نے ہمیں ہر موقع پر کیسی رہنمائی عطا فرمائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے اندر یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. آیت 36 پہ آ جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم, کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر جلدی کسی کی ٹوک نہ بتاتے پھرو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی تجسس کرنا نہیں, کسی دیکھیے ایک منٹ, تجسس اور بات ہے, وہ ایک خاص اصطلاح ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر کھوج لگانا تاکہ ہمیں کوئی چیز ایسی ہاتھ آ جائے کہ ان کو بے عزت کر سکیں. یہ تجسس بڑا غلط ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیں, آپ یا میں کسی ایسی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے,
بھائی اگر اس کا پتہ لگانا ہے آپ نے اور وہ ضروری ہے آپ کی سمجھ اور بوجھ کے لیے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھو، لیکن اب اس کی ٹو میں لگ جانا، الٹے سیدھے ہتھکنڈے استعمال کرنا کہ تاکہ مجھے سمجھ آ جائے، ایسے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، وہ تیر تکے سے کام نہیں چل سکتا۔ لہٰذا جس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں پتا آپ اس کے پیچھے مت پڑیں، آپ آرام سے جو ضرورت کی چیزیں ہیں دیکھیں، سب سے بڑی ضرورت ہماری قرآن مجید کا علم ہے تاکہ ہم اپنے عمل کو ٹھیک کر سکیں۔ اس کے پیچھے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور ہم کھوج لگانے کے لیے ادھر ادھر کی چیزیں جن کا کچھ پتہ نہیں اور ان میں ہم دخل اندازی کرتے ہیں، تو اللہ سر جی تعالیٰ اس میں یہ جو جیسے قرآن میں احکامات کافی سارے ہیں جو ہمارے عمل کے لیے مطلب ضروری ہیں سمجھنا، لیکن ہم اگر اس میں حروف مقطعات یا ایسی حروف جو آیات مشتبہات ہیں ان کے پیچھے پڑ جائیں اور پھر ہم عمل سے دور ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تفصیلاً اگر کوئی بات بتائی، تو پھر یہ چیز بھی آتی ہے نا اس میں، ٹو میں لگ جانا ایسی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بہت اچھی مثال دی ہے آپ نے، جہاں اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی آیت متشابہات جو ہیں وہ آپ ان کو پوری طرح گرفت میں نہیں لے سکتے، تو کیوں اس کے پیچھے پڑے؟ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ اچھا، اب اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں نا وہ کیا ہے؟ سماعت، بصارت اور فہم و ادراک۔ اس کے استعمال کا صحیح طریقہ قرآن نے بتا دیا ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں اللہ نے کیوں دی ہیں آپ کو؟ سمع، بصارت اور عقل و فہم کی صلاحیتوں دینے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ان سے سوال ہوگا سر قیامت کے روز۔ وہ سوال تاکہ تو سر ان ہوگا، سے کس لیے دی ہیں اللہ نے؟ سر اس جی لیے یہ مین ہے سورس کہ ہیں ہدایت کے، یہ مین ذریعے ہیں، سورس ہیں ہدایت لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر بڑا فضل کیا ہے یہ چیزیں دے کے۔ یہ بھی سر جواب ان ٹھیک ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ہم استعمال کریں، کان، آنکھ، دل۔ سب سے پہلے ان صلاحیتوں کو، ان ذرائع کو، ان وسائل کو اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کو پہچانے، یہ ہے اس کا مقصد۔ اب اس کو پہچانیں گے تو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے نا۔ آپ کان کو الٹی طرف سے کیوں پکڑتے ہیں؟ سب سے پہلا مقصد یہ ہے، اللہ کا دین، یہ دین ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ آپ اس دینے والے کو پہچانیں، اس کا تعارف حاصل کریں ان کو استعمال کر کے۔ جب وہ کر لیں گے تو آپ اس کے غلام بن جائیں گے، آپ اسی کی حکم مانیں گے۔ تو یہ جنرلی کہہ دینا کہ جی بس ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرو، بھائی یہ دنیا دار کوئی کون سے اپنی دانست میں اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی خالق، مالک، رازق ہونے کا انہیں احساس نہیں ہے، اور وہ طاغوت کے پیچھے، شیطان کے پیچھے، اپنے نفس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا چیز کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ جس نے ان صلاحیتوں کو دنیا میں استعمال کر کے اپنے رب کو نہیں سنا، سمجھا، اس کا تعارف حاصل نہیں کیا، وہ جواب دے سکے گا؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر۔ نہیں سر۔ اگر اس نے یہ جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، تو اللہ کہے گا میں تو تمہیں ساری صلاحیتیں دی ہیں پتہ لگانے کے لیے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، کیوں پیدا کیا، دنیا میں کیوں بھیجا، کامیاب کب ہوگے، ناکام کب ہوگے، یہ ساری چیزیں تو میں نے قرآن و سنت میں بتا دیں، اور تم نے ان صلاحیتوں کو وہاں استعمال نہیں کیا، تم دنیا کے پیچھے پڑے رہے، جو اتنی عارضی تھی کہ تم قبر میں پہنچے تو خالی ہاتھ، اور تمہارے پاس وہ سرمایہ جو آگے کام آنا ہے قبر میں، برزخ میں، اور اس میں آپ کے حشر میں، روز محشر میں، اور حساب کتاب میں، اور اسی کے فیصلے پر، اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا جنت اور دوزخ کا۔
لہذا یہ ہے بڑی اہم بات کہ اپنے رب کو جو تمہارا خالق، مالک، رازق، حاکم، جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، اس کو پہچانو۔ ان صلاحیتوں کے بارے میں یہ سب اب ذرا یہاں ایک تفصیل دیکھیں، پہلے میری بات سنیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے خالق، مالک، رازق، حاکم کو پہچان لیا اور اس کی قدر اور اس کی شان کو بھی پہچان لیا، اس کے حاکم ہونے کو بھی آپ کے دل نے تصدیق کر دی، آپ کے سارے مسئلے حل۔ کیوں؟ اب جو بھی عمل کریں گے، آپ ان سب چیزوں کا تعارف آپ کے پاس آ گیا، اب آپ اللہ ہی کی ساری صفات کو سامنے رکھ کے آپ دنیا گزاریں گے، اور یہی انسان جنت کا حقدار ہوگا، جس نے اپنے رب کو حاکم مان کر، الہ مان کر اس کی عبادت کی۔ بات کو سمجھیے، اگر نہیں سمجھ آئی تو سوال کیجیے۔ اس لیے یہ صلاحیتیں سمع، بصارت اور فؤاد جو ہے، یہ بڑی بنیادی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کوئی سوال آیت 36 کے بارے میں؟ اب آئیے آیت نمبر 27 پر۔ انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو گمراہ انسان ہے نا، اس کا سب سے بڑا مسئلہ، اور آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے جب مال اللہ دیتا ہے اس کو کس کے لیے؟ انسان کو مال کس کے لیے ملتا ہے بھلا؟ اللہ کیوں مال کی فراوانی کرتا ہے؟ اس کی آزمائش کے لیے سر، آزمائش کے کیسے لیے خرچ کرے؟ کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں۔ یہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ اوہو، یہ تو انما اوتیت علی علم عندی۔ بالکل قارون نے یہی بات کہی کہ میرے تو علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ جو میں نے ایم ایس، پی ایچ ڈی، ایم فل اور گریجویشن اور پی ایچ ڈی ڈگریاں لی ہیں، اس کی وجہ سے یہ مال کی بذات ہے۔ اس بدبخت کو وہ ڈگریاں بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، سمع والبصر والفؤاد کی وجہ سے ملی، اور دولت بھی اس کو اللہ نے مقدر کر دی تھی، اللہ نے دی ہے تاکہ وہ اللہ دیکھے کہ وہ دنیا میں اس دولت کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ وہ چیز ہے جو فخر و تکبر کی وجہ بنتی ہے۔ مال اولاد کی کثرت، فراوانی، یہ انسان کو اگر وہ ہدایت پہ نہ ہو اور وہ اس بات کو نہ سمجھ دو کہ میرے رب کی آزمائش ہے، ہر فراوانی بھی اور ہر تنگی بھی۔ فراوانی میں اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہوں یا نہیں، اور تنگی میں صبر کرتا ہوں یا نہیں۔ اگر یہ دو کام اس نے قرآن و سنت سے سمجھ کے سیکھ کر ان پر عمل کیا تو دونوں حالتوں میں کامیاب ہے۔ امیر ہے تو بھی کامیاب، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو حاکم اور الہ مان کر اس کی عبادت کا حق ادا کیا۔ اور اگر اس نے اس مال کو اپنی صلاحیتوں، اپنی ذرائع اور وسائل کا کمال سمجھا، برباد ہو گیا وہ شخص۔ اس میں سب سے پہلے تکبر آئے گا۔ پہلے تکبر کیوں آئے گا؟ یہ باتیں اچھی طرح نوٹ کریں، بات سمجھ نہیں آتی تو سوال کریں۔ تکبر اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں تو اب دنیا کا ہر مسئلہ اس مال سے حل کر سکتا ہوں، میں ایسی پوزیشن پہ ہوں کہ مجھے کوئی گرا ہی نہیں سکتا۔ وہ بدبخت جس نے تجھے یہ پوزیشن دی ہے، وہ گرانے کا پورا حق رکھتا ہے۔ فرعون کو دیکھیں کس طرح گرا اور کس طرح غرق ہوا۔ اس سے بڑا کوئی پاورفل آدمی ہے؟ یہ دنیا کے فرعون جو آج آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو بونے ہیں اس کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو بچا کر صدیوں پہلے غرق ہوا، آج بھی پیروں کے ڈوب میں پڑی ہوئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو رب کے کارنامے، اللہ پاک نے اس کو اس کے عبرت کا انسان بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کی۔
تو یہ جو تکبر اور غرور ہے، کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، إِنَّكَ لَن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. یہ جو تم اکڑ کے چل رہے ہو نا، اللہ کی زمین اتنی سخت ہے کہ اس تمہارے پکڑنے سے اور اکڑ کے زمین پر پاؤں مارنے سے زمین کبھی ہلتی نہیں، کبھی پھٹتی نہیں ہے. وَلَن تَبْلَغَ الْجِبَالَ طُولًا، ایک تو اکڑ کر چلتے ہو نا تو اس سے زمین میں کچھ اثر نہیں پڑتا، اور دوسرا جب تم اکڑتے ہو اور اپنی گردن اونچی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے وہ پہاڑ اتنے اونچے ہیں کہ تم ان کے تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو یہ تکبر و غرور کی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے کہ یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے، اور اس کی ممانعت کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا ہے. کہ لوگوں، تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ غرور اور تکبر یہ کس کے لائق ہے بھلا؟ کون غرور اور تکبر کر سکتا ہے؟ شیطان کے بھائی اللہ رب العالمین خود. کیوں؟ وہ اس کسی کا محتاج نہیں. یہ بندہ جو وہ غرور، المتکبر ہے، جی المتکبر اس کی صفت، ہاں المتکبر سورہ، میں آ رہا ہوں اس کی طرف. سورہ حشر کی جو آخری 2 آیتیں نا، 22 تا 24، وہاں پڑھیں، وہاں متکبر اللہ کے لیے نام آیا ہے. تو اس آیت میں، آیت 37 میں غرور اور تکبر کی ممانعت کر دی گئی ہے سختی سے، اور بتا دیا گیا ہے کہ متکبر اور مغرور لوگ جو ہیں وہ ان کی حرکت کتنی اونچی ہے. اب وقت ختم ہو گیا ہے اور ہم نے آیت 37 تک کر لی ہے. کل انشاءاللہ یہ اگلی 2 آیتیں بڑی، اسی سے 39 تک بہت اہم ہیں. ساری آیتیں اہم ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ باقی اہم نہیں ہیں، لیکن یہاں ہماری انفرادی اور اجتماعی تربیت کے حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ لاجواب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر جی سوال، ہم سب کو جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور سر خاص جی ایک کر ہم سوال ہے. لوگوں کو. جی فرمائیں. جی سر جی، جو آیت نمبر 36 میں آ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تو یہ کل جو آپ نے دعا سکھائی تھی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، تو پھر ہمیں اس پر یہ دعا کرنی چاہیے یا یہ نہیں؟ دعا تو دیکھیں نا، یہ جو کل 3 دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ دعائیں ہمارے دعاؤں کے نظام کا حصہ ہونی چاہیے. دیکھیے، آپ جیسے لوگ جو ہے نا، ان سے میں ضرور کہوں گا کہ تہجد کے میں آپ تہجد کی نماز جب اتحیات ختم کریں، درود شریف پڑھ لیں، تو اس کے بعد کچھ دعائیں آپ کو وہاں معمول بنا لینا چاہیے. کہ جب سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعائیں میں پہلے میں مانگوں گا، یہ دوسرے میں، تیسرے میں، تو اس سے آپ کا ایک معمول بن جائے گا. اور جب صبح فجر کے وقت اللہ کی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آسمانی دنیا پہ آ کے لوگوں کی درخواستیں قبول فرماتا ہوں، تو وہ اگر قبول ہو گئیں تو اسی طرح قرآن سے آپ کا تعلق جو قائم ہوتا ہے، وہ جو دعا ہے اور قرآن کے حوالے سے، تو وہ یہ ساری دعائیں آپ اس وقت مانگیں. اس وقت آپ اللہ سے گزارشیں کریں کہ اللہ مجھے وہ دعائیں آیات خاص کر یاد کریں اور پڑھیں فرائض نوافل میں قرآن کی، جن میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اقامات الصلاۃ کا ذکر ہے، تاکہ وہی چیزیں ہمیں یاد رہیں اور ہم اپنی ڈیلی لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کا بھرپور استعمال کریں، اللہ کے احکامات کے تحت وہ کام کریں. جی سر ٹھیک ہے، جزاک انشاءاللہ اللہ خیر. خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.